السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو اسلام آباد میں ہے اس کے مالک معز احمد کی درخواست پر سماعت کی ہے. معز احمد اپنی درخواست میں سابق DGI فیض حمید اور حساس اداروں کے افسران کے خلاف الزامات لگائے ہیں کہ افسران نے جو ہے تو ان کے گھر ریڈ کیا اور کیش وغیرہ اور جیولری بھی جو ہے تو لوٹ لی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ آج کی سماعت میں کیا ہوا اور HR سیل کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز نے کیا کہا. اور یہ وہی معاملہ ہے جس پہ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا ان چیمبر, اور اس میں FIA نے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی تھی. اور میرا اور حسنات ملک کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کی خبر دی تھی. میں دی نیشن میں تھا اس وقت اور حسنات ملک تو ایکسپریس ٹریبیون میں, تو ہم نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی, خبر دی تھی. تو آج وہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز نے یہ بتائیں حسنات کہ کیا آج کی درخواست میں سماعت میں کیا ہوا آج؟ دیکھیں جی, یہ 2 میٹر تھے. ایک تو HR سیل سے جڑا میٹر جو آپ بتا رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں, دوسرا ان کی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی جو موجودہ ابھی دائر ہوئی ہے, اور اس میں یہ تھا کہ DGI فیض حمید اور اس کے علاوہ 3 اور ملٹری افیسر جو ہیں ان کا ذکر ہے, اور 100 اننون ہیں. ان کے حوالے سے ان کا الزام تھا کہ جی جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں وہ کہ جی مجھے اغوا کیا گیا اور حبس بجا میں رکھا گیا. تو رسپونڈ نمبر 1 یعنی حکومت کو ڈائریکشن دیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, انکوائری ہو جائے اور اپروپریٹ ایکشن لیا جائے. تو یہ 2 میٹر تھے. ایک میٹر جو HR سیل کا تھا تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز اور سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ ہے اس نے بڑے سیریس جو ہے وہ قسم کی آبجیکشن ریز کیے کہ یہ HR سیل کیسے ورک کر رہا ہے, اور 2005 سے اس کے رولز بنے ہیں, کس قانون کے تحت جو ہے ہیومن رائٹ سیل جو ہے سپریم کورٹ میں کام کر رہا ہے. اس کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا کہ 184(3) کی جو پروسیڈنگ ہے 3 قسم کی اوپینین ہے سپریم کورٹ میں. ایک ہے کہ چیف جسٹس انووک کر سکتا ہے, ایک کہتے ہیں کہ بینچ 2 رکنی ہو سکتا ہے, ایک جس طرح جسٹس منالہ صاحب ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ جو کوئی بھی اوپینین نہیں ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس اکیلا جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے کوئی بھی ڈائریکشن اس قسم کی, جس طرح اب یہ ٹاپ سٹی کا ایک ڈسپیوٹ تھا جس میں وہ انوالو ہو کے ثاقب نثار نے سمن کیا تھا دونوں پارٹیز, تو یہ کیسے یہ انوالو یعنی وہ کر سکتے ہیں چیمبر میں بیٹھ کے کیسے, اور چیمبر میں ورکنگ کیسے. تو اس پہ ڈائریکٹر HR سیل کو بھی بلایا گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی HR سیل کیسے ورک کر رہا ہے, اس کے بارے میں پوچھا گیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو دسمبر 12 2019 کو آصف سعید کھوسہ کی ریٹائرمنٹ کے قریب اس وقت فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی. اس میں یہ تھا کہ جی یہ جو ہے سیل ہیومن رائٹ سیل اس کے رولز بنائے جائیں گے اور اس کو اسٹریم لائن کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہوئی نہیں, اور آج انہوں نے آرڈر میں بھی یہی کہا کہ 18 ستمبر یعنی جب میں چیف جسٹس بنا تو اس وقت چیمبر فل کورٹ میٹنگ ہوئی, نہ عمر عطا بندیال نے میٹنگ کی, نہ گلزار احمد نے میٹنگ کی. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں کوئی فل کورٹ کی میٹنگ بلائی ہی نہیں اور HR سیل کو اسٹریم لائن کیا. پھر انہوں نے ڈائریکٹر HR سیل نے یہ بھی بتایا کہ 3 لاکھ سے زائد اپلیکیشن جو ہیں وہ جلا دی گئی ہیں ثاقب نثار صاحب کی ڈائریکشن پہ. وہ اپلیکیشن جن پہ کوئی آرڈر نہیں تھا وہ ان ایکٹیو تھی. ایکٹیو وہ اپلیکیشن ہے جن پہ کوئی سپریم کورٹ رپورٹ مانگتی ہے یا کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے تو وہ ابھی الائیو ہیں, وہ ان کو اس قسم کی اپلیکیشن اس قسم کا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے سپریم کورٹ میں. تو HR سیل پہ جسٹس منالہ کے بھی بڑے سیریس ریزرویشن تھی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیف جسٹس ہے چیمبر میں اس قسم کا آرڈر نہیں کر سکتا. باقی یہ جو میٹر ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو پٹیشن ہے, تو اس پہ بھی جسٹس منالہ کا بھی سوال تھا کہ دوسری سائڈ ہے اس کی بھی ریمیڈی, اس کے بھی جو ہے فیئرنیس فیئر ٹرائل کے تقاضے ہوتے ہیں, تو ہم کیسے آرڈر پاس کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ جی وہ
جو ہے وہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پٹیشنر ہیں ان کے پاس کافی ریمیڈیز ہیں، ڈیفینس اتھارٹیز کو لکھ سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپلین فائل کر سکتے ہیں، ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، مختلف ہیں. تو ان کا ذکر کر کے انہوں نے میٹر کو ڈسپوز آف کر دیا اور کہا کہ جی جو پٹیشنر ہے وہ کوئی اور ریمیڈی اویل کر سکتا ہے اور ہم اس معاملات کو 184(3) میں انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو یہ جسٹ آف دا میٹر. تو وہ جو ایف آئی اے نے رپورٹ دی تھی وہ معاملہ تو وہ ایک الگ معاملہ تھا، یعنی کہ وہ پارٹنرز کا آپس میں معاملہ تھا، اور یہ جو ہے تو یہ انلیگل ریٹس کا معاملہ تھا. جی وہ ایک ایچ آر سیل سے ایک درخواست آئی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن. لیکن دونوں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہر چیف جسٹس کے دور میں 184(3) کا معیار مختلف رہا ہے. تو موجودہ جو دور ہے اس میں بڑا کڑا معیار ہے. اس میں جس اثر میں اللہ کے بڑے ویوز ہیں، کلیئر ویوز ہیں کہ 184(3) کیسے استعمال ہونا ہے. تو اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہو سکیں اور 184(3) میں یہ میٹر نہیں آ سکتا. اس وجہ سے وہ پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی ہے ود سرٹن آبزرویشن. تو اب یہ ہے کہ وہ مے بی ڈیفینس اتھارٹی جی ایچ کیو میں اپنے جا سکتے ہیں، کہیں اور جا سکتے ہیں اور ریمیڈی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ اسناد ملک. ناظرین، ٹاپ سٹی کے مالک معز احمد کو کہا گیا ہے کہ آپ اپروپریٹ فورم سے رجوع کریں، اور جو معاملہ ہے ایف آئی اے کا جو ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کرائی تھی اس پہ بھی جو ہے تو وہ فیصلہ آ چکا ہے، اور چیمبر میں ہی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جو کہ معز احمد پہ الزامات ان پر لگائے گئے تھے. اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا چیمبر میں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.